السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بالا افتاد کشتی، ضعیفان و شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریہ منارے یا غوث اعظم الزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم الزنم، دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالم الزنم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک مرتبہ اور دل جمعی کے ساتھ دل سے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، مدنی داتا، محسن کائنات، فخر موجودات، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین کرام، یہ مہینہ شعبان معظم کا مہینہ ہے اور تیزی کے ساتھ یہ مہینہ بھی ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے۔ آنے والا مہینہ برکت و رحمت و عظمت و رفعت والا مہینہ ہے، جسے ہم اور آپ رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مہینے میں کتنا ہم نے کمایا اور کتنا ہم نے نہیں کمایا، یعنی نیک اعمال، وہ ہم تک محدود ہے، لیکن آنے والا جو مہینہ رمضان مبارک ہے، انشاءاللہ عزیز، وہ مہینہ کیسے آتا ہے اور کیسے چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، اس لیے آنے سے پہلے ہی تیاری کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ انسان کی دو زندگی ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو دو زندگی عطا فرمائی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان تو ایک ہی مرتبہ آتا ہے، دوبارہ تو انسان دنیا میں نہیں آتا، اور یہی ہمارا مذہب اسلام بتاتا ہے۔ یہ اوروں کا عقیدہ ہے کہ وہ 7 مرتبہ جنم لیتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف ایک مرتبہ اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اپنی پوری کائنات کے کچھ حصے ہمیں دکھا سکے۔ تو دنیا میں ہم آئے ہیں، یہ پہلی زندگی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 2 زندگیاں انسان کو عطا فرمائی۔ ایک زندگی جسے دنیاوی زندگی کہتے ہیں، اور دوسری زندگی جس کو اخروی زندگی کہتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں 2 زندگیاں عطا فرمائی، ایک دنیا کی زندگی اور ایک
آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی جلدی مل گئی ہے. یعنی ہم سب سے پہلے دنیا میں آئے اور دنیا میں جب آئے ہیں تو دنیا کی زندگی پہلے ہمیں میسر آ گئی. ہم نے پہلے دنیا کی زندگی کو دیکھا ہے. تو جب ہم دنیا کی زندگی کو دیکھا ہے اور ہمارے سامنے موجود بھی ہے، اور آخرت کی زندگی ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہماری نظر سے وہ اوجھل ہے، غائب ہے. بس ہم کتابوں کو پڑھ کر، علماء کے بیانات سن کر ہم صرف تصور کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ابھی دیکھا نہیں ہے. دنیا کی زندگی جس میں ہم موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. آخرت کی زندگی ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، صرف تصور کر سکتے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہے. لیکن ہم انسان جس چیز کو دیکھتے ہیں اسی کو پسند کرتے ہیں. یعنی دنیا کو دیکھا، دنیا کی رنگینیاں کو دیکھا، دنیا کے عجوبات کو دیکھا، کھانے پینے رہنے سہنے یہاں کی لذتوں کو دیکھا، تو ہم نے دنیا کو پسند کر لیا. اور پھر آخرت غائب ہے نظروں سے، اسے ہم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ہم نے آخرت کو بھولا بیٹھا. تو یعنی جو موجود ہے، جو سامنے ہے، اسے پسند کر لیا. جو غائب ہے، موجود نہیں ہمارے نظروں کے سامنے، اسے ہم بھول گئے. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اکرام ساتھ میں موجود تھے. جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک مردار بکری کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں یہ بتاؤ یہ بکری اپنے مالک کے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بکری اپنے مالک کے نزدیک ذلیل ہے، اسی لیے روڈوں پر مری پڑی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذلیل بکری سے بھی زیادہ ذلیل اللہ کے نزدیک دنیا ہے. دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں اس لیے فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کا جینا کچھ نہیں ہے، بس دھوکے کا مال ہے. یہاں جینا یہ دھوکا ہے، یہاں کی رنگینیاں یہ دھوکا ہے، یہاں کے کھانے پینے رہنے سہنے کے جو معاملات ہیں یہ سب دھوکا ہے، یہی رہ جانے والی شے ہے. بس اللہ رب العزت نے جو دو زندگیاں عطا فرمائی ہیں، ایک دنیاوی زندگی، ایک اخروی زندگی. اب دنیاوی زندگی میں رہ کر اخروی زندگی کی جس نے تیاری کر لی، گویا کہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا. یعنی دنیا میں آیا کس لیے ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے. یہاں دنیا کی رنگینیوں میں الجھنے نہیں آیا ہے، دنیا کی محبتوں کو اپنے سینے میں بسانے نہیں آیا گیا ہے، بلکہ دنیا میں اس لیے آیا گیا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر سکے، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کر سکے. اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر لینا دنیا میں آنے کی کامیابی ہے. اور اگر دنیا میں آ کر اللہ رب العزت کی رضا حاصل نہ کر سکے تو پھر دنیا ہم میں ہے، ہم دنیا میں نہیں ہیں. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دو زندگی عطا فرمائی، ایک دنیاوی زندگی جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور ایک اخروی زندگی جو ہم سے غائب ہے لیکن وہاں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے. لیکن اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں اپنے بندوں کو بھیجا، لیکن اس میں ایسے بندے بھی گزرے جو دنیا میں آئے تو تھے لیکن دنیا ان کے دل میں نہیں بسی، بلکہ وہ ہمیشہ آخرت کی تیاری ہی میں لگے رہ گئے. دنیا میں اس لیے آئے تاکہ آخرت کی تیاری کر سکے. آپ کتابوں کے چیپٹر کو کھول کر دیکھیں کہ کیا معاملہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا. اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں، اے حضرت نوح علیہ السلام، اللہ رب العزت نے آپ کو سب سے زیادہ لمبی عمر عطا فرمائی. روایت میں موجود ہے کہ کسی کی روایت میں آپ کی عمر 1000 سال ہے،
کسی کی روایت میں آپ کی عمر 1100 سال ہے. اگر مان لیا جائے 1000 سال تو حضرت جبریل نے جب کہا کہ آپ کی عمر سب سے زیادہ 1000 سال ہے اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال آپ نے تبلیغی دورہ فرمایا. 950 سال. اب بتائیے حضرت نوح علیہ السلام ہے 950 سال تبلیغی دورہ فرمایا. اللہ رب العزت کے احکامات کو, فرمان کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی ہے. کتنے سال؟ 950 سال. لیکن اتنا نہ ہو سکے جتنا میرے مصطفیٰ نے صرف 13 سال میں فرما دیا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت بن کر آئے نا, اور رحمت جب برستی ہے تو سب پر برستی ہے, پورے کائنات پر رحمت برسا کرتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اس عالم کے لیے رحمت نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے. جہاں جہاں عالم کا اطلاق ہوگا وہاں وہاں مصطفیٰ کے رحمت کا اطلاق ہوگا. تو 950 سال میں اتنی تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام نہ کر سکے جتنا میرے مصطفیٰ نے 13 سال میں کر دیا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری دنیا میں پھیلا دیا اسلام کے مذہب کو. تو آپ ذرا سوچیں, جب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے حضرت نوح آپ کی زندگی بہت لمبی چوڑی ہے, آپ نے دنیا کو کیسا محسوس کیا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے بزرگ سے پوچھیں گے کہ آپ ہم سے پہلے دنیا میں آئے ہیں. جو ہم سے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, وہ ہم سے پہلے دنیا میں آئے ہیں نا. انہوں نے ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے, ہم تو کم دنیا دیکھے ہیں. دنیا ہم سے زیادہ ان بزرگوں نے دیکھا ہے. تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ بتائیے کہ آپ جب دنیا میں آئے تو آپ کی دنیا کے معاملات کیسے رہے, کیونکہ جو دنیا زیادہ دیکھتا ہے اسی سے پوچھا جاتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام سے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ بتائیے کہ دنیا آپ کے نظر میں کیسی رہی, کس طرح آپ نے دنیا کو دیکھا, تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں نے تو, اللہ رب العزت نے ہمیں بہت لمبی عمر دی, لیکن دنیا کو میں نے ایسا پایا کہ ایک مکان کے 2 دروازے ہیں. ایک مکان کے 2 دروازے ہیں. ایک دروازے سے اندر داخل ہوا, دوسرے دروازے سے نکل گیا. دنیا کو میں نے صرف اتنا ہی سمجھا. اب بتائیے تو صحیح, جو 1000 سال 1100 سال اس دنیا میں رہے, ان کے اندر, ان کے نزدیک دنیا کا یہ حال ہو کہ ایک مکان ہو, 2 دروازے ہو, ایک سے اندر داخل ہو, دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے, ان کے نزدیک دنیا کی حیثیت بس اتنی سی ہے. تو پھر ہماری عمر کتنی ہے, ہم کیا کہہ سکیں, ہم کیا مثالیں بنا سکیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال دیکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے مکان نہ بنایا, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیالہ رکھے رہتے تھے, اسی سے پانی پیتے تھے. دل میں خیال پیدا ہوا اور پیالہ کو لیا, زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ یہ بھی ایک دنیا ہے, یہ بھی ایک دنیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے, احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی راستے سے گزر رہے تھے اور جیسے ہی بارش ہونے لگی, اور بارش کیا, یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے بیٹی, اللہ کی رحمت, بارش اللہ کی رحمت, مہمان اللہ کی رحمت, اور انہیں رحمتوں سے لوگ دور جا رہے ہیں. یہ بھی تو صحیح ہے نا. بارش آئے تو لوگ تلاش کرتے ہیں آشیانہ, کون بارش میں بھیگنا چاہے گا, لیکن یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. بیٹی آتی ہے, چہرے بگڑ جاتے ہیں, یہ اللہ کی رحمت ہے. مہمان گھر میں آئے, پہلے کا حال یہ تھا کہ لوگ مہمان کو تلاش کرتے تھے دسترخوان پر بیٹھ کر ساتھ میں کھانے کے لیے. آج مہمان آ جائیں تو نہ جانے کیسے کیسے حالات بدل گئے. تو اللہ کی رحمتیں ہیں یہ چیزیں, اور اللہ کی رحمتوں سے ہم دور جا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے راستے سے گزرے, بارش ہو گئی, تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی تو ہمیں خبر ہی دے رہے ہیں نا کہ ہماری زندگی کیسی گزرنی چاہیے. ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو چاہتے تھے نا ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کی زندگی کیسے گزرے. انہوں نے مثال دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, بارش آئی, بجلی گرجنے لگی, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جھوپڑی کی طرف گئے, دیکھا اس میں کوئی خاتون ہے جو اللہ کی عبادت کر رہی ہے, تو آپ وہاں سے نکل گئے. ایک پہاڑ کے کوہ میں جانا چاہا, دیکھا کہ اس میں پہلے سے شیر موجود ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شیر کے سر پہ ہاتھ رکھا, اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عرض کرنے لگے, پاک پروردگار عالم, سب کے لیے آشیانہ ہے لیکن ہمارے لیے کچھ نہیں ہے.
ہم اپنے سر کو کہاں چھپائے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ سنو، تمہارے لیے میری رحمت کافی ہے، میری رحمت تمہارے لیے کافی ہے۔ تم اسی وجہ سے جنت میں تمہارے 100 حوروں سے نکاح کروائیں گے، اور وہ میں خود اپنے دستے قدرت سے اسے تیار کیا، اور 4000 سال۔ اب ایک دلیل دیتا ہوں، 4000 سال رب کیا فرماتا ہے؟ حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں 4000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 4000 سال تک میں تیرا ولیمہ کروں گا، 4000 سال تک۔ اور یہ بھی ایک ندا دینے والا ندا دیا، اے لوگو چلو چلو، عیسیٰ ابن مریم جو تارک الدنیا ہے اس کا ولیمہ ہو رہا ہے، چلو سب ولیمہ میں چلو۔ تو اب ذرا سنیے، کچھ لوگ ولیمہ کو بھی تو کہتے ہیں بدعت ہے، ناجائز ہے، تو یہاں بھی محروم ہے وہاں بھی محروم رہیں گے، یہاں بھی ولیمہ سے محروم ہے نا، ولیمہ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اب یہاں بھی محروم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ولیمہ نہیں کرنا چاہیے، ولیمہ بدعت و شرک ہے، کہاں سے یہ ولیمہ کہاں سے نکال کر لے کر آیا ہے؟ تو بتائیے اہل سنت والجماعت تو یہاں بھی ولیمہ اللہ کے فضل سے کھاتا ہے، اور پھر قیامت میں میدان محشر میں پھر جنت میں بھی ولیمہ کھائے گا، جب ندا دینے والا فرشتہ ندا دے گا تو یہ لوگ خود سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے، جب ہمیں دنیا میں میسر نہیں آئے تو جنت میں کہاں میسر آئے گی؟ یہ تو اہل سنت والجماعت کا حق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ حال رہا۔ اگر زیادہ طویل نہ جا کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا زندگی تھی، آپ نے دنیا کو کس طرح دیکھا۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف گھر میں لاتے تھے، ایک روٹی کا ٹکڑا بھی زمین پر گرا ہوا ملتا تھا تو فرماتے ہیں عائشہ اس طرح نہ کیا کرو، جب دانے بکھر جاتے ہیں نا تو گھر کی برکتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، گھر کی برکتیں ختم ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے تو آپ نے کچھ نہ چھوڑا، کچھ گندم تھے جس میں سے ہم نکال کر کھاتے تھے، ایک دن میں نے اسے ناپ لیا، جو ناپنا تھا کہ وہ سارے گندم پھر بہت کم مختصر دن میں ختم ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا چھوڑا، کیوں چھوڑے یہاں؟ جس نے، میرے آقا خود فرماتے ہیں، جو کھا لیا وہ تمہارا ہے، جو پہن لیا وہ تمہارا ہے، اور جو تم نے صدقات عطیات عطا کر دیے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، وہ تمہارا ہے، اس کے علاوہ کچھ تمہارا نہیں ہے، کچھ تمہارا نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا زندگی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیا سکھائے، ہم جیسے گنہگار امتیوں کو کیا سکھایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ خود ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں، جو تمام نبی پاک کے امتیوں میں سب سے افضل ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے ہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا حالات تھے ان کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے؟ آپ کے پاس حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پانی کا گلاس دیا گیا جس میں شہد موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسے اپنے لب کے پاس لے گئے، جیسے لب سے لگانا تھا زار و خطار رونے لگے، اس طرح رونے لگے کہ آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے سب کے سب رونے لگے اور سب رو رو کر چپ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق روتے رہے یہاں تک کہ جیسے ہی آپ خاموش ہوتے ہیں آپ کے ساتھیوں نے آپ سے پوچھا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے کی وجہ کیا تھی، آپ کیوں رو رہے تھے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سنیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں موجود تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار کے ارشاد فرماتے ہیں، دور ہو جاؤ، میں نے دیکھا وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، نبی پاک کس کو دور بھیج رہے ہیں؟ آپ نے پھر دوبارہ فرمایا دور ہو جا، پھر تیسری مرتبہ کہا دور ہو جا، اتنا کہنا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کو دور
بھیج رہے ہیں, یہاں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا, تو میرے آقا فرماتے ابو بکر صدیق تجھے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن میری نگاہیں دیکھ رہی ہے, دنیا سج دھج کر میرے سامنے آئی ہے اور کہنے لگی ہے, جیسے سامنے آئی ہے میں نے اسے دور بھیج دیا, دوبارہ آئی اور میں نے جب اسے دور بھیجا تو دنیا کہتی ہے اے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول آپ اس دنیا سے بچ گئے ہیں لیکن آپ کے بعد آنے والے نہیں بچیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اسی بات کو کہہ کر زارو قطار رونے لگے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ دنیا بگاڑ نہ سکی ہے, لیکن یاد رکھو اس نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے بعد میں دنیا ہوں اور میں اپنے اندر لوگوں کو سمونا شروع کر دوں گی. اللہ اکبر. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق ساروں قطار رو رہے تھے, اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ آخرت سے محبت کرتے تھے. جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کی رنگنیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کی رنگنیوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا ہے بلکہ آخرت کی فکر کرتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک مختصر زندگی ہے, آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے, اور جسے اس ہمیشہ کی زندگی کو اچھی طریقے سے سنوار لیا ہے تو اس کی پوری زندگی جو اخروی زندگی ہے جسے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے بہاروں میں پھرتا ہوا نظر آئے گا. تو دنیا انسان کو دو زندگی دی گئی, ایک دنیاوی زندگی اور ایک اخروی زندگی. دنیا میں انسان آیا ہے تاکہ اخروی زندگی کی تیاری کرے, دنیا کی بہاروں میں رنگینیوں میں نہیں پڑنے کے لیے. صحابہ نے ہمیں سکھایا, دور خلافت حضرت عمر فاروق کا ہے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے, جن کو دنیا ہی میں میرے مصطفیٰ نے جنتی قرار دیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب آپ کو شام کا گورنر بنایا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ آپ خلیفۃ المسلمین تھے, آپ کا معاملہ تھا کہ جہاں جہاں آپ کے گورنر رہتے تھے وہاں وہاں جا کر اس کے حالات لیتے تھے اور دیکھتے تھے کہ مذہب اسلام کیسے پھل پھول رہا ہے. حضرت عمر جب پہنچے دمشق, ملک شام پہنچے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس تو آپ نے دیکھا, تو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح جس طرح میں نے تجھے سونپا ہے الحمدللہ سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے ویسے ہی چلا رہے ہوں, ویسے ہی چلا رہے ہو, لیکن ایک بات مجھے یہ بتاؤ کہ تم رہتے کہاں رہتے ہو, اپنے زندگی کے کچھ لمحے کھانے پینے کے سونے کے کہاں گزارتے ہو. تو حضرت عبید اللہ بن جراح کہتے ہیں اے عمر یہ مت پوچھئے. حضرت عمر کہتے ہیں کیوں, مجھے بتاؤ کہاں اپنے زندگی کے لمحات گزارتے ہو. تو حضرت ابو عبید اللہ بن جراح کہتے ہیں اگر دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں برس پڑے گی, آپ رو دیں گے. اے عمر مت دیکھیے. کہاں مجھے دیکھنا ہے. اصرار کرنے لگے, جب ضد کرنے لگے, اصرار کرنے لگے, تو حضرت عبیدہ بن جراح کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے تو چلے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت عبیدہ بن جراح چلنے لگے اپنا آشیانہ دکھانے کے لیے, اور جیسے ہی چلنے لگے دمشق کے بڑے بڑے محلات پیچھے ہونے لگے اور آپ آگے بڑھنے لگے. حضرت عمر کہتے ہیں اے عبیدہ بن جراح یہ بتاؤ کہاں ہے تیرا مکان, کہاں ہے تیرا آشیانہ. کہا تھوڑی دور اور چلیے, تھوڑی دور اور چلیے, یہاں تک کہ دمشق کے محلات جو بڑے خوبصورت انداز سے سورے ہوئے تھے تمام کے تمام پیچھے رہ گئے. آگے دیکھا ایک کٹیا ہے, ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے. حضرت عبیدہ بن جراح کہتے ہیں اے عمر اندر چلیے, اندر تشریف لے کر چلیے. حضرت عمر اندر داخل ہوتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد چاروں طرف نظر دوڑاتے ہیں. نظر دوڑانے کے بعد کہتے ہیں اے عبیدہ بن جراح کیا یہ تمہارا آشیانہ ہے, کیا یہ تیرا مکان ہے جس میں تم رہتے ہو. کہا ہاں اے عمر یہی میرا مکان ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے, ساروں قطار رونے لگے, آپ کی آنکھوں سے آنسو کی برسات ہونے
لگے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا اے عمر, جب آپ میرے آشیانے کو دیکھیں گے, آپ میرے مکان کو دیکھیں گے تو آپ برداشت نہ کر پائیں گے, آپ رونے لگیں گے. حضرت عمر کہتے ہیں اے ابو عبیدہ بن جراح سنو, تم نے دنیا کو اپنے اندر نہیں بسایا ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجھے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں, اسی طرح میں نے تجھے پایا ہے. یہ غم کے بھی آنسو کو دیکھ لو اور یہ خوشی کے بھی آنسو کو دیکھ لو. جس طرح نبی پاک نے تجھے چھوڑا ہے ویسے ہی سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے عبیدہ بن جراح دنیا کو تم نے اپنے سینے میں نہیں بسایا ہے بلکہ اخروی زندگی کو ترجیح دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل پیرا کرتے ہوئے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لیں. یہ ایسے ایسے نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ دنیا کو اپنے سینے میں, اپنے دل میں مت رکھو. دنیا میں رہو لیکن دنیا تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے. یہ بتایا ہے ہمارے بزرگوں نے, کیونکہ اللہ نے دو زندگی دی. قرآن کہہ دیا نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ دنیا کے جینا کچھ نہیں ہے, بس دھوکے کی زندگی ہے. بتایا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ دو زندگی ملے گی تجھے. جو پہلی زندگی تیری نظر کے سامنے دنیا ہے, اس میں اس دنیا کی تیاری کرو جو تمہارے سامنے ابھی موجود نہیں ہے, اس کی تیاری کرو. یہ کون بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا. یہ کون بتایا؟ اللہ رب العزت نے قرآن بلاغت کے ذریعے ہمیں بتاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کے بعد آپ دیکھیں تابعین کے حالات, تابعین کے حالات, ہمارے بزرگان دین کے حالات دیکھیں تو حضرت داؤد طائی کو دیکھ لیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں حضرت ابو داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کتنے بڑے بزرگ, کتنے بڑے بزرگ حضرت داؤد طائی کہ آپ کے جھوپڑی میں ایک شخص آیا تو کہنے لگا اے ابو داؤد طائی یہ تو بتاؤ سوتے کہاں ہو؟ کہا یہ مصلی جو بچھا ہے نا اس پر نماز بھی پڑھتا ہوں اور اسی پر آرام کرتا ہوں. کہا کہ میں آپ کے چھت کو دیکھتا ہوں, یہ کب گر جائے پتہ نہ چلے. تو فرماتے ابو داؤد طائی کہ میں نے 10 سال سے تو نظر اوپر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں کہ چھت کیسا ہے, یہ کب گر جائے کب گر نہ جائے ہمیں کچھ خبر نہیں. بس تو میں اتنا جانتا ہوں کہ دنیا میں ہوں تو اللہ کو راضی کر لوں, ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. حضرت ابو داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی حال تھا کہ آپ اپنے روٹی کو پانی میں بھگو کر کھاتے اور خود فرماتے تھے ہمارے پاس وقت نہیں رہتا, اس لیے 2-3 روز کی روٹیاں میرے پاس بن کر رکھ دی جاتی تھی اور جب بھی بھوک لگتی تھی میں رات میں اس روٹی کو پانی میں بھگو دیتا تھا, دن میں اسے کھا لیا کرتا تھا. جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ ایسے کیوں کھاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں اگر روٹی کو چبانا شروع کروں جتنا وقت روٹی کو چبا دینے لگے گا اتنا دیر میں 40 آیت کریمہ قرآن کا پڑھ لیا کروں گا. یہ حضرت داؤد طائی ہے, ایک شخص آپ کا مرید تھا, آپ کا چہیتا تھا, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے کہنے لگا اے داؤد طائی میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے لیے اچھا پکوان بنا کر لے کر آؤں تاکہ آپ لذیذ کھانے کو بھی کھا سکے. حضرت داؤد طائی کہتے ہیں میرے لیے لذیذ کھانے مت لے کر آؤ. وہ شخص بڑا ضد کیا اور ضد کرنے کے بعد گھر گیا, لذیذ کھانے تیار کیے اور اچھے میوے تیار کیے, بڑے اچھے اقسام تیار کیے اور حضرت داؤد طائی کی بارگاہ میں حاضر کر دیا, رکھ دیا دسترخوان پر سامنے. حضرت داؤد طائی نے دیکھا اسے اور دیکھنے کے بعد 2 غریب بچے تھے اسے بلا کر لائے اور لانے کے بعد اس کے حوالے وہ پکوان دے دیے, وہ نعمتیں دے دی اور کہا اسے تم لے جاؤ, اسے تم کھا لو. وہ بچے خوشی تمام میووں کو تمام پکوان کو اقسام کو کھا لیتے ہیں, دعا دے کر چلے جاتے ہیں. اب یہ شخص جو بار بار حضرت داؤد طائی کو دیکھتا ہے, ہمارا بھی یہی حال ہے کہ اگر ہم کسی کو کچھ پیش کرتے ہیں اگر وہ نہ کھائے وہ استعمال نہ کرے کسی اور کو دے دے تو ہم بھی اس سے پوچھنے لگتے ہیں بتائیے تو صحیح آپ کے لیے میں نے انتظام کیا ہے, آپ کے لیے میں نے ان تمام اقساموں کو اکٹھا کیا ہے, آپ کے لیے دسترخوان میں اچھے نعمتیں سجائی ہے اور آپ ہی نہ کھا سکے, آپ ہی میری دعوت میں نہ آ سکے, یہ ہم بھی کہتے ہیں. اسی طرح وہ شخص کہنے لگا اے ابو داؤد طائی میں نے آپ کے لیے یہ قسمیں اکٹھا کیے ہیں, آپ کے لیے یہ نعمتیں اکٹھا کیے ہیں اور آپ نہ کھا سکے, ان بچوں کو کھلا دیے
دیا. حضرت داؤد طائی کا جواب سنیے. حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں کہ اگر میں اسے کھا لیتا تو میں بیت الخلا میں اسے خلاصت کے طور پر نکال دیتا, لیکن ان بچوں نے کھایا ہے. تو سنو یہ بچی یتیم و غریب ہے, یہ کھایا ہے تو اس کے کھانے کی برکتوں سے اللہ رب العزت تیرے نیک اعمال میں بڑا اضافہ فرما دیا ہے. تجھے یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی تجھے ملے گا. یہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے. اور وہی تو بزرگ تھے نا, حضرت داؤد طائی بھی تو بزرگ تھے, لیکن اپنے آپ کو کیا سمجھا کہ اگر میں کھاؤں گا تو غلاظت کے طور پر نکال دوں گا, لیکن ان بچوں نے کھایا ہے تو اس بچے کے کھانے کی وجہ سے جو نیکیاں تجھے ملی ہے وہ میرے کھانے سے نہیں ملتی. بتائیے تو صحیح, داؤد طائی اتنے بڑے اللہ کے ولی, لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں. اور دنیا کو کیا سمجھتے, دنیا کی رنگینیوں کی, دنیا کے پکوانوں کی, دنیا کے میووں کو. حضرت داؤد طائی نے کیا بتایا, یہ بس یہی رہ جانے والی ہے جو ہم کھاتے ہیں, غلاظت کے طور پر نکل جاتے ہیں. لیکن فکر آخرت کرو, جو نیک اعمال کرو گے, اس دنیا میں آخرت کی تیاری کر لو گے تو یقیناً دنیا سے جانے کے بعد جو اخروی زندگی ہوگی وہ بڑا انمول زندگی ہے. یہ تصور سے باہر ہے. ہم صرف تصور کر سکتے ہیں, اور تصور بھی کب کریں گے جب خیالات آخرت کے آئیں گے تب کریں گے. ہمیں فرصت کہاں ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں. ہمیں فرصت کہاں ہے, ہمارے پاس وقت کہاں ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں سوچیں. ذرا سا وقت نکال کر جب آخرت کے بارے میں آپ سوچیں گے, ذرا سا وقت نکال کر جب قبر کے اندھیریوں کے بارے میں سوچیں گے, ذرا سا وقت نکال کر جب منکر نکیر کے سوالات کے بارے میں سوچیں گے, ذرا سا وقت نکال کر آپ قبر کی کوٹریوں کو دیکھیں گے, ذرا سا وقت نکال کر جب میدان محشر کو اپنے تصور میں لائیں گے, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ دنیا کی زندگی اس لیے دی گئی ہے تاکہ آخرت کی ہم تیاری کر لیں. دنیا کی زندگی ہمیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ آخرت کی تیاری کر اللہ رب العزت کو راضی کر سکے. اگر ہم دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت کو راضی کر سکے تو اخروی زندگی ہم سے اچھا کسی کی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے دنیا میں آئے ہیں تو آخرت کی تیاری ضروری ہے. اور جب دنیا کو کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس پر حکومت وہ سب پر حکومت کرنے لگتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم کے بارے میں نہیں سنا, حضرت ابراہیم بن ادھم نے اپنی پوری سلطنت کو ترک کر دیا اور اپنے لباس جو بادشاہی لباس تھی اسے آپ نے چرواہے کو دے دیا, اور چرواہے سے کہتے ہیں اے چرواہے اپنا لباس تو مجھے دے دے. چرواہے کا لباس پہن لیا اور سلطنت کے جو لباس تھے اسے ان چرواہوں کو دے دیا, اور جا کر سمندر کے کنارے بیٹھ کر آپ اپنی گدری کو سی رہے ہیں. ایک سپاہی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ میرے سلطنت کے بادشاہ ابراہیم بن ادھم معلوم ہوتے ہیں. اتنا کہنا تھا. حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں صحیح پہچانا, میں ابراہیم بن ادھم ہوں لیکن تیرے سلطنت کا بادشاہ نہیں ہوں, بلکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فقیر ہوں. مجھے سلطنت کا بادشاہ مت کہو, مجھے خوشی نہیں ملتی ہے کہ تم مجھے بادشاہ کہو. مجھے یہ کہو کہ میں فقیر مصطفیٰ ہوں, یہ کہو گے تو مجھے اچھا لگے گا. سلطنت کا بادشاہ مت کہو. کہا کہ آپ نے سلطنت کو چھوڑ دیا, وجہ کیا تھی؟ کہا سنو سلطنت کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ آپ نے سوئی کو لیا, سمندر میں پھینک دیا اور حکم دیا مچھلیوں سے اے مچھلیاں میری سوئی واپس کر دے. تمام مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کے سوئی لے کر باہر نکلی, جیسے ہی سونے کی سوئی باہر لے کر نکلی ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ مچھلیاں سنو, میں نے تو سلطنت کو چھوڑ دیا ہے, میں نے سیم و سب کو چھوڑ دیا ہے, میں نے سونا کو چھوڑ دیا ہے, اور تم میرے سامنے سونا پیش کرتی ہو. میرے لیے وہی سوئی لا کر دو جو میں نے پھینکی ہے. وہ لوہے کی سوئی ایک مچھلی لے کر باہر نکلتی ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم لیتے ہیں سوئی کو اور کہتے سنو تم پوچھ رہے تھے نا کہ وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ فقیری اچھی ہے, تو سنو جب میں بادشاہ تھا تو میرے رعایا میرے کنٹرول میں تھے, میں اس پر حکومت کر سکتا تھا. لیکن جیسے مصطفیٰ کی فقیری اختیار کر لی ہے تو پھر دنیا کے لوگ کیا بلکہ سمندر کی مچھلیے پر بھی حکومت میری چلتی ہے. کیوں چل رہی ہے؟ اس لیے چل رہی ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیا ہے تو تمام چیزوں پر حکومت حضرت ابراہیم بن ادھم کرنے لگے ہیں. تو دنیا کی تیاریاں اس طرح کرے کہ دنیا ہی میں رہ جائے, بلکہ دنیا کی تیاری اس لیے ہونا چاہیے کہ ساتھ آپ کی آخرت کی تیاری ہو جائے. اور جب آخرت کی تیاری ہو جائے گی تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیں گے, اور پھر آپ کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہوا نظر آئے گا. دنیا کی تیاری ایسی ہونی چاہیے جس میں آخرت کی تیاری ہو, کیونکہ دنیا میں آئے ہیں دنیا کی تیاری کے لیے نہیں, آخرت کی تیاری کے لیے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کا جینا کچھ نہیں ہے
یہ ہم اور آپ تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا. جس نے دنیا پیدا کیا وہی کہہ رہا ہے، جس نے دنیا میں بھیجا وہی کہہ رہا ہے کہ دنیا کا جینا کچھ جینا نہیں ہے. یہ تو رب ہی فرما رہا ہے. جس نے دنیا بنایا، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا وہی کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کا جینا کچھ نہیں ہے، صرف دھوکے کا مال ہے. تو جب رب کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکے کا مال ہے تو پھر یہ بتائیے پھر ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ دنیا میں ہے تو پھر آخرت کی تیاری کر لیں. دنیا ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے، ہم دنیا میں رہیں لیکن دنیا ہمارے دلوں میں نہیں آئے. اور جب آپ ایسا کر لیں گے نا، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی کتنی برگزیدہ بندی تھی، کتنی بڑی ولیہ تھی. آپ گھر میں اور ایک ایک رات میں 100 ہزار رکعتیں نوافل پڑھتے تھے. حضرت رابعہ بصریہ ایسے ہی اللہ کے ولیہ یا اللہ کے ولی نہیں بنتی، رات ان کے گزرتے ہیں نمازوں میں، رات ان کے گزرتے ہیں قرآن کے پڑھنوں میں، رات ان کے گزرتے ہیں تسبیح پڑھنے میں، رات ان کے گزرتے ہیں ذکر و اذکار کرنے میں. ان کی راتیں ایسی نہیں گزرتی جیسی ہماری راتیں گزرتی ہیں. اللہ اکبر. حضرت رابعہ بصریہ آپ نماز پڑھ کر جیسے ہی آپ کو نیند لگ گئی، آپ کے گھر میں چور آ گیا، چور آیا چوری کرنے کے لیے، اور تمام مال و سامان جو کچھ تھے اس نے اکٹھا کیا اور تھیلے میں بھرا، اپنے کندھے پہ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد جیسے ڈالتا ہے تھا صحیح، پھر اندھا ہو گیا، دکھ نہیں رہا تھا. جیسے ہی اپنے کندھے سے وہ بوری اٹھایا نیچے رکھا، پھر اس کی روشنی آ گئی، پھر اٹھا کر کندھے پہ رکھتا ہے، پھر اس کی روشنی چلی جاتی ہے. وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو بتاؤ، جب میں سارے سامان اکٹھا کر رہا تھا روشنی میری تھی، میں گھر میں داخل ہوا روشنی تھی، اور جیسے ہی میں اس گھر سے سامان چوری کر کے لے جانے کے لیے کوشش کرتا ہوں تو میری آنکھوں سے روشنی غائب ہو جا رہی ہے. پریشان ہو گیا. اتنے میں ندا آئی، آواز آیا، سنو میری بندی تو سو رہی ہے لیکن میں جگ رہا ہوں، اور میری آنکھیں کبھی سوتی نہیں ہیں، کبھی اونگ نہیں کھاتی ہے، میں ہمیشہ جگتا ہوں. تو بتائیے تو صحیح، جو اللہ کے لیے سوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جگتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہی جگنا. اللہ کو کبھی نیند نہیں آ سکتی، کبھی اونگ نہیں آ سکتی. اللہ رب العزت نیند سے پاک ہے، اللہ رب العزت اونگ سے پاک ہے، اللہ ہمیشہ جگتا ہے. تو جب اللہ کے ہو کر تو دیکھیے، دنیا میں رہ کر دنیا اپنے اندر بسانے کی کوشش نہ کرے. دنیا کا جینا ایک دھوکے کی زندگی ہے. بس یہ یاد رکھیں، اللہ نے آپ کو 2 زندگی عطا فرمائی، ایک دنیاوی زندگی، ایک اخروی زندگی. جو دنیاوی زندگی ملی ہے اس میں اخروی زندگی کی تیاری کر لیں. بس اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ دنیاوی زندگی میں جو موجود ہے یہ تمام رنگینیاں، ان تمام رنگینیوں میں رہ کر آپ کو اس زندگی کی تیاری کرنی ہے جہاں ہمیشہ رہنا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کا جینا کچھ نہیں ہے، بس دھوکے کا مال ہے. اس لیے دنیا کی رنگینیوں سے بچنے کی کوشش کرے اور آخرت کی تیاری کرنے کی بھرپور کوشش کرے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.